کائنات کیسے وجود میں آئی، زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، اور کیا اس پورے نظام کے پیچھے کوئی زبردست منصوبہ بندی ہے یا یہ سب محض ایک اندھے اتفاق کا نتیجہ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صدیوں سے انسان کو الجھاتے رہے ہیں۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی سنجیدہ اور فکری موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد موجود ہے وہ ایک خاص ویڈیو اسکرپٹ اور تحریر ہے جس کا عنوان ہے الحاد کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں، قرآن، حدیث اور سائنس۔ ہاں، اور یہ مواد اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی نامی چینل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، جس کے مصنف عاجز مسلمان ہیں۔ صحیح۔ اور آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ مخصوص تحریر کس طرح مذہب، جدید سائنس اور منطق کو ایک ساتھ ملا کر الحاد یعنی ایتھیزم کے نظریات کا تنقیدی جائزہ لیتی ہے۔ بالکل، یہ ایک انتہائی دلچسپ اور گہرا موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تحریر کے دلائل کو کھولیں، ایک انتہائی اہم اور غیر جانبدارانہ اعلان کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ بہت لازمی ہے۔ اس تفصیلی جائزے کا مقصد ہرگز کسی بھی مذہبی یا غیر مذہبی نظریے کی تائید یا تردید کرنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف ان خیالات اور دلائل کو غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کرنا ہے جو اس فراہم کردہ مواد میں دیے گئے ہیں۔ یعنی ہم کسی فریب کی طرفداری نہیں کر رہے، بلکہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصنف نے اپنا مقدمہ کیسے پیش کیا ہے اور ان کے دلائل کی ساخت کیا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ ہم یہاں صرف ایک تجزیہ کار کے طور پر موجود ہیں تاکہ سننے والوں تک سورس مواد کی اصل تصویر اور اس میں چھپے ہوئے اہم نکات پہنچ سکیں۔ تو چلے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تحریر کا آغاز ہی ایک بہت بنیادی نقطے سے ہوتا ہے۔ مصنف نے سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ الحاد کا بنیادی دعویٰ دراصل ہے کیا۔ سورس کے مطابق یہ نظریہ کائنات، اس میں موجود زندگی اور یہاں تک کہ انسانی اخلاقیات کو صرف اور صرف مادی اصولوں، مطلب اتفاق اور قدرتی قوانین کے تحت سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی چانس کی بنیاد پر؟ ہاں، چانس کی بنیاد پر۔ اس نظریے کے تحت خدا کی عدم موجودگی کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہر چیز، چاہے وہ کتنی ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو مصنف نے اسی مادی اور اتفاقی نظریے کو اپنی پوری بحث کا ہدف بنایا ہے۔ وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کائنات کی ہر چیز کو، جس میں اربوں کہکشائیں اور زندگی کا پیچیدہ ترین نظام شامل ہے، محض ایک اندھے اتفاق کا نتیجہ قرار دیا جائے تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، ایک بہت بھاری کلیم ہے۔ اور مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو سائنسی اور منطقی بنیادیں درکار ہیں وہ الحاد کے پاس موجود نہیں ہیں۔ وہ اس بنیاد کو چیلنج کر رہے ہیں کہ نتھنگنیس سے ایوری تھنگ محض ایک حادثے کے طور پر کیسے بن سکتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ عام طور پر جب اس طرح کی بحث ہوتی ہے تو لوگ توقع کرتے ہیں کہ مذہب کی طرف سے صرف عقیدے اور ایمان کی بات کی جائے گی کہ بس مان لو۔ ہاں، عموماً یہی تاثر ہوتا ہے۔ لیکن اس مواد میں مصنف نے بالکل مختلف راستہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث سے عقلی رہنمائی کا حوالہ دیا ہے۔ سورت یاسین کی آیت نمبر 81 کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بہت گہری بات ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سی آیت لگتی ہے، لیکن مصنف اسے ایک بہت بڑے علمی چیلنج کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہ زاویہ تھوڑا حیران کن نہیں ہے؟ یہ واقعی اس تحریر کا ایک بہت ہی مضبوط پہلو ہے۔ مصنف اس آیت کو محض ایک مذہبی عقیدے کے طور پر پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اسے ایک باقاعدہ علمی اور عقلی چیلنج بنا کر سامنے لا رہے ہیں۔ بالکل۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے سائز، اس کی وسعت اور اس کی پیچیدگی پر غور کیا جائے۔ یہ کائنات اتنی وسیع اور منظم ہے کہ اسے دیکھ کر انسانی عقل یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک بے پناہ طاقت رکھنے والا قادر مطلق خالق موجود ہے۔ یعنی آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا۔ ہاں، مصنف کے نزدیک یہ آیت انسان کو آنکھیں بند کر کے ماننے کو نہیں کہہ رہی، بلکہ آنکھیں کھول کر کائنات کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ اور اسی عقلی دعوت کو مزید پختہ کرنے کے لیے تحریر میں جامع ترمذی کی ایک
مشہور حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ حکمت کو اپنانے والے کو اللہ علم میں آگے بڑھاتا ہے۔ صحیح۔ یہ نقطہ اس عمومی تاثر کی مکمل نفی کرتا ہے کہ مذہب اور سائنسی علم کے راستے الگ الگ ہیں۔ مصنف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عقل کا استعمال اور علم کی جستجو تو اسلام کی بنیادی شرائط میں سے ایک ہے۔ اب اس میں کون سی بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے؟ وہ یہ کہ مصنف یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تقابل پیش کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک طرف وہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں عقل، حکمت اور تجربے کا استعمال کتنا ناگزیر ہے، اور دوسری طرف وہ الحاد کو محض ایک نظریاتی دعویٰ قرار دے رہے ہیں جس کی اپنی عملی بنیادیں کمزور ہیں۔ مصنف یہ دلیل دے رہے ہیں کہ الحاد کے پیروکار اکثر سائنس کا نام لیتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا جو اتفاق والا نظریہ ہے وہ خود سائنسی اصولوں سے ٹکراتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جدید سائنس، خاص طور پر فزکس اور کاسمولوجی، مذہب کو کمزور کرتی ہے اور الحاد کو مضبوط بناتی ہے۔ بالکل۔ لیکن مصنف نے اس پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیا ہے۔ انہوں نے جدید سائنس کو الحاد کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف ایک زبردست ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ کاسمولوجی کی مثال لے لیں۔ سورس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بگ بینگ اور اس کے بعد بننے والا کائنات کا زبردست توازن کسی اندھے حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ مصنف سائنسی پیچیدگی کو براہ راست خالق کی موجودگی کا ثبوت مان رہے ہیں۔ بگ بینگ کو اکثر لوگ ایک افراتفری والا دھماکہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، ایک کیوس لگتا ہے۔ لیکن مصنف کا زاویہ یہ ہے کہ یہ دھماکہ انتہائی نپاتلا اور منظم تھا، اور اس کے بعد جو کائنات وجود میں آئی اس کی فائن ٹیوننگ اتنی حیرت انگیز ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بالکل۔ فزکس کے محاذ پر تحریر میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ کشش ثقل ہو یا ایٹم کے اندر موجود ذرات کا وزن، اس قدر متوازن ہے کہ اگر ان کی مقدار میں ایک بال کے برابر بھی فرق آ جاتا تو یہ کائنات اور اس میں موجود زندگی کبھی وجود میں ہی نہ آ پاتی۔ اس فائن ٹیوننگ کو سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ اسے اگر عام الفاظ میں دیکھا جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی ایک ایسی مشین بنائے جس میں لاکھوں ڈائلز لگے ہوں اور ہر ڈائل ایک مخصوص نمبر پر سیٹ ہو تاکہ وہ مشین چل سکے۔ بہترین مثال ہے۔ اب اگر کوئی ایک ڈائل بھی اپنی جگہ سے ذرا سا ہل جائے تو پوری مشین تباہ ہو جائے۔ اب کوئی یہ کیسے مان سکتا ہے کہ کسی نے وہ ڈائل سیٹ نہیں کیے بلکہ وہ ہوا کے چلنے سے خود بخود بالکل درست نمبروں پر سیٹ ہو گئے؟ مصنف کے مطابق کائنات بالکل اسی مشین کی طرح فائن ٹیونڈ ہے۔ بالکل درست مثال دی آپ نے۔ مصنف اسی دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ سائنسی حقائق الحاد کے اتفاقی نظریے کو مضبوط کرنے کے بجائے اسے شدید چیلنج کرتے ہیں۔ جب کائنات کے قوانین میں اتنی زبردست ریاضیاتی درستگی اور توازن دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ منطقی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی باشعور ذہن موجود نہ ہو۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ستاروں اور کہکشاؤں کی بات، یعنی کاسمولوجی۔ لیکن مصنف نے سائنس کے ایک اور بڑے محراز بائیولوجی پر بھی ایک بھرپور بحث کی ہے۔ ہاں، ڈی این اے کے حوالے سے۔ جی، سورس کے مطابق زندگی کی پیچیدہ شکلیں اور خاص طور پر ہمارے خلیوں کے اندر موجود ڈی این اے کا سٹرکچر اتفاقی طور پر بننا انتہائی ناممکن ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی عام فہم سی مثال آئی۔ جی بتائیں۔ یہ دعویٰ کرنا کہ زندگی کا اتنا پیچیدہ کوڈ خود بخود بن گیا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک پرنٹنگ پریس میں زبردست دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں سیاہی اور حروف ہوا میں اڑے اور جب وہ زمین پر گرے تو خود بخود 1000 صفحات پر مشتمل ایک مکمل انسائکلوپیڈیا تیار ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور بصری مثال ہے اور مصنف کی تحریر کا بنیادی نچوڑ بھی یہی ہے۔ ڈی این اے محض ایک کیمیکل نہیں ہے، یہ دراصل معلومات کا ایک بے پناہ بڑا خزانہ ہے، بالکل ایک ڈیجیٹل کوڈ کی طرح۔ صحیح۔ بل گیٹس کا ایک مشہور قول بھی ہے کہ ڈی این اے ایک کمپیوٹر پروگرام کی طرح ہے، بس ہمارے بنائے ہوئے کسی بھی سافٹ ویئر سے کہیں زیادہ پیچیدہ۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ آج تک پوری انسانی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ معلومات یا کوڈ
کسی باشعور ذہن کے بغیر محض مادی عوامل کے ٹکرانے سے خود بخود وجود میں آ گیا ہو، تو پھر زندگی کا یہ بنیادی کوڈ کیسے ایک حادثے کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ سائنس، فائن ٹیوننگ اور ڈی این اے کی اتنی گہری بحث کے بعد مصنف گفتگو کا رخ اچانک فلسفے اور منطق کی طرف کیوں موڑتے ہیں؟ یہ ایک اہم موڑ ہے تحریر میں۔ سورس میں آگے چل کر الحاد کی فلسفیانہ کمزوریوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر علت اور معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے بنیادی اصول پر بات کی گئی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو مجھے بظاہر تھوڑا خشک معلوم ہوا، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ علت اور معلول کا اصول واقعی انسانی منطق کی سب سے اہم بنیاد ہے۔ اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نتیجے کی یعنی ہر ایفیکٹ کی کوئی نہ کوئی وجہ یا کاز ضرور ہوتی ہے۔ بالکل۔ اگر صحرا میں ریت پر قدموں کے نشانات ہیں تو یہ ایک معلول ہے، اور عقل فوراً یہ کہتی ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، جو کہ اس کی علت ہے۔ کوئی بھی ذی شعور انسان یہ نہیں کہے گا کہ ہوا چلنے سے ریت خود بخود جوتوں کے نشانات کی شکل میں جم گئی ہے۔ ہاں، یہ تو ماننا محال ہے۔ مصنف کا الحاد پر یہ سب سے بڑا منطقی وار ہے کہ وہ اس اصول کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یعنی مصنف کے مطابق الحاد کائنات جیسے ایک اتنے بڑے اور منظم معلول کو تو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کی علت یا وجہ تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ الحاد اس بنیادی سوال کا جواب دینے میں ناکام ہے کہ اگر کائنات کا ایک آغاز ہے تو اسے آغاز بخشنے والی وہ بے پناہ طاقت اور سبب کیا تھا۔ مزید برآں مصنف کے نزدیک الحاد کا ایک بہت بڑا فلسفیانہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ زندگی کو کوئی معنی یا مقصد فراہم نہیں کرتا۔ جب سب کچھ ایک حادثہ ہے تو انسان کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی حتمی مقصد باقی نہیں رہتا۔